لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد كتب مولانا الحسين عليه السلام إن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، پردرد پرسوز مرثیے سنے آپ نے، مصاب ہوئے، گریہ کیا. دعا یہی ہے کہ کربلا کے غریب الوطنوں کا ماتم نوحہ ہم سب غریب الوطن سے شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً جو گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے اور کوشش یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھے ہیں اس خط کی روشنی میں کچھ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اپنے مولا سے قریب ہونے کے لیے کچھ بیان کیا جائے کہ ان 10 دنوں میں بہرحال ایک سچے حسینی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی آئے، کچھ ایسا محسوس کرے کہ اس محرم کے بعد ہم اپنے مولا سے قریب ہوئے ہیں. اگر اس مشن میں ایک قدم بھی ہمارا آگے اڑ گیا اور ہم نے اپنے آپ کو اپنے مولا سے ایک قدم بھی قریب پایا تو یقین جانیے یہ ساری عبادتیں اور یہ ساری محنتیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہیں. لہذا کوشش یہی کرنا چاہیے، باقی نتیجہ دینا، کامیابی دینا یہ خود خداوند عالم کے اختیار میں ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. جو خطوط آپ کی خدمت میں ذکر کیے، بصرہ کے لوگوں کے نام خط، کوفہ والوں کے نام خط، اور ابھی کل جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مکہ کا جو گورنر تھا عمرو بن سعید، اس کے نام خط لکھا ہے آپ نے. وہ بھی جب اس نے امام کو لکھا کہ میں تمہیں امان نامہ بھیج رہا ہوں، تو جو امان نامہ بھیج رہا ہوں تو امام نے جواب میں اس سے لکھا
کہ یہ جان لو کہ خدا کے علاوہ کوئی امان دینے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا پیغام نے لکھا کہ مجھے ڈر نہیں ہے کسی کا، مجھے اگر ڈر ہے تو بس اپنے پروردگار کا خوف ہے۔ اور پھر بتایا کہ خوف خدا کیا ہے۔ گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے موقع دیا اور پھر ہم سب جمع ہوئے اور عبادت خدا اور اپنی تعزیت کو پیش کرنے کے لیے شہزادی کی بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں۔ وہ انسان کہ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہے، پہلی پہچان اس کی یہی ہے کہ اس کے قول اور عمل جو کہتا ہے اور جو کہتا ہے دونوں ایک جیسا ہوتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وصیت کرتے ہوئے، لا یکون عہد کذالک خائفا، لا یکون عہد خائفا الا من کان قولہ لفعلہ مصدقا وسرہ لعلانیتہ موافقا۔ امام فرما رہے ہیں کہ انسان خوف خدا نہیں رکھتا دل میں، اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ اس کا فعل اس کے عمل کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یعنی جو کر رہا ہے وہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہی ہے جو کر رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر قول و فعل میں مطابقت پائی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ امام بتا رہے ہیں کہ وَسِرُّهُ لِعَلَانِيَتِهِ مُوَافِقًا، کہ جو اس کے دل میں ہے وہی ظاہر بظاہر جو کچھ ہے دونوں ایک ہے، بالکل ٹیلی کر رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے خوف خدا رکھنے والے کی، یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے صاحب ایمان کی کہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس کے اوپر تو خیمہ ڈال کے بیٹھ جانا چاہیے اور اسی پہ ساری گفتگو ہونی چاہیے کہ ساری زندگی کی کامیابی کا دار و مدار، خدا سے قریب ہونے کا دار و مدار اسی جملے پر ہے، اسی بات پر ہے کہ انسان کے قول و فعل میں بالکل مطابقت پائی جانی چاہیے۔ جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے، جو کر رہا ہے وہی کہہ رہا ہے۔ اسی کو کہا ہے کہ خوف خدا اس کے دل میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید سورہ انعام کی تیسری ہی آیت ہے، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ پروردگار عالم جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یعلم سرکم، جو کچھ تم ظاہر بظاہر انجام دیتے ہو خداوند عالم اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم چھپ کر انجام دیتے ہو خدا اس کو بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، اس کو معلوم ہے کہ تمہاری نیتوں میں کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، تمہارے عمل میں کیا ہے، چھپا رہے ہو تو بھی، ظاہر بظاہر ہے تو بھی، نیتوں میں جو ہے وہ بھی، یہ سب کچھ تمہارا پروردگار جانتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ لہذا یہ جان لو کہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار اسی پہ ہے کہ واقعاً تم اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو حاضری دے کر جان کے عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جو ہے اسے سمجھنا چاہیے، اور یقیناً ہم سب کسی نہ کسی اعتبار سے ایک تربیت دینے والے ہیں، مربی ہیں، کوچ ہیں ہم۔ بھئی کہیں نہ کہیں ہو تو اپنے گھر میں تو اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہی ہیں۔ تو تربیت دینے میں سب سے اہم اصول جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو اس سے پہلے اس کو عمل کر کے دکھاؤ۔ اگر تم کسی کو تربیت، یعنی ایک بہترین کوچ وہ ہے کہ جو خود عمل کر رہا ہو۔ اسپورٹس کے گراؤنڈ پر
ایک بہترین فٹ بال کا کوچ وہ ہوتا ہے کہ جتنی ٹیکنیک بتانا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے، وہ خود کر کے دکھاتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ دوڑو تو خود ساتھ میں دوڑتا ہے۔ اگر وہ بتا رہا ہے کہ کس فارورڈ کو کیسے مارنا ہے تو وہ فارورڈ کی پوسٹ پہ جا کے خود بتاتا ہے عمل کر کے۔ بہترین کوچ وہی ہوتا ہے کہ جو خود عمل کرتا ہے۔ ایک بہترین سکھانے والا، یعنی اگر ماں اور باپ گھر میں کسی بچے کو کوئی بات سکھانا چاہ رہے ہیں تو صرف کہنا کافی نہیں ہے، خود عمل کرنا ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خود عمل کرنا ہوگا تب کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ خود عمل نہیں کریں گے، کیونکہ عمل کرنے سے بچہ زیادہ سمجھتا ہے، زیادہ سیکھتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، ابھی کچھ نہیں معلوم اسے، لیکن جب وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز ہو رہی ہے، مصلی بچھایا گیا ہے، تسبیح سجدہ رکھا ہوا ہے، وہ جب جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے روزانہ اس عمل کو دیکھ رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بچہ خود بخود نمازی ہو جائے۔ یہ تربیت کے اصول ہے۔ ماں باپ کو تربیت کے اصول سکھانے کی جو حدیثیں آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اپنے بچوں سے کہنا چاہتے ہو کہ وہ کریں، پہلے خود کر کے دکھاؤ۔ ایک کامیاب ماں باپ تربیت کرنے والے مربی وہی ہیں کہ جو اپنے بچوں کے سامنے عمل کرتے ہیں۔ جتنا تم عمل کرو گے اتنا زیادہ تمہاری بات کا اثر ہوگا، عمل میں ان کے اوپر سامنے دکھائی دے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ائمہ معصومین کہہ رہے ہیں۔ لہذا کبھی ایسا کام نہ آئے تمہارے سامنے کہ جسے نہ کر رہے ہو اسے کہو کہ کیا جائے۔ خدا کو پسند نہیں ہے یہ۔ اللہ کے سامنے جو انسان واقعاً خدا کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہے کہ پروردگار تیری عظمت کے سامنے ہم خائف ہیں، ہم ڈر رہے ہیں، ہم تسلیم ہیں، اس کے عمل سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو کر رہا ہے وہی کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو فرما رہے ہیں مولا نبی کریم سرکار رسالت مآب خود اس وقت تک کسی کو وہ حکم نہیں دیتے کہ جب تک خود عمل نہ کر رہے ہوں۔ ایک عورت آئی، سنا ہوا واقعہ ہوگا، یقیناً سنا ہوگا۔ ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت زیادہ میٹھا کھاتا ہے۔ نبی کریم نے کہا کہ میں بعد میں جواب دوں گا۔ دوسرے دن پھر آئی، پھر کہا بعد میں جواب دوں گا۔ تیسرے دن پھر آئی، کہا پھر بعد میں جواب دوں گا۔ اب جب چوتھے دن آئی تو اس دن جواب دیا اور بیٹے سے کہا، اس کے بیٹے سے کہ میٹھا نہ کھایا کرو۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اتنی ہی سی بات تھی، اگر یہی کہنا تھا کہ میٹھا نہ کھایا کرو تو آپ نے پہلے ہی دن کیوں نہیں کہہ دیا؟ نبی کریم نے جواب دیا کہ کسی عمل کا اثر کم سے کم 3 دن ہوتا ہے۔ میں خود اس دن خرما کھا کے آیا تھا، کھجوریں کھا کے آیا تھا، میٹھا کھا کے آیا تھا۔ جب میں وہ خود کھا کے آیا ہوں، میرے پسند سے میں میٹھے خود پسند کرتا ہوں، میں کھجور میٹھا کھا کے آیا ہوں اور اس کھانے کے بعد میں اس بچے سے کہوں کہ تم میٹھا نہ کھاؤ تو میری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ میں نے 3 دن خرما نہیں کھایا تو اب جب اثر کم سے کم 3 دن ہوتا ہے تو جب 3 دن نہیں کھایا تو اب چوتھے دن میں کہہ رہا ہوں کہ شاید میری بات کا اثر ہو جائے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو بات کسی سے کہنا ہے کہ کرو یا نہ کرو، پہلے خود کرو یا نہ کرو کی منزل میں انسان کو اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ امام حسن نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، میرا بھائی تھا، وہ اس وقت تک کہتا ہی نہیں تھا کہ جب تک وہ کر نہ لیتا تھا۔ ایک منزل ہے، اس وقت تک کہتا ہی نہیں تھا جب تک کر نہ لیتا تھا۔ ائمہ معصومین نے یہی ہم سے چاہا ہے کہ جب تو قرآن کی آیت ہے، خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اگر کسی کو حدیث پہ
نہیں عمل کرنا ہے، نہیں بھروسہ ہے، تو کم سے کم قرآن کی آیت پہ تو بھروسہ ہی ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ کبر مقتا علی اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ خداوند عالم کو بہت برا لگتا ہے، بہت سخت ناگوار ہے پروردگار عالم کے لیے، یعنی نہایت درجہ جو جتنا انسان جس بلندی پہ جا کے اس کی ناراضگی کو تصور کر سکتا ہے، وہ ناراضگی ہے خدا کے نزدیک کہ تم اس بات کو کسی سے کہو جس کو خود نہیں کر رہے ہو۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو خود نہیں کر رہے ہو، یہ بات خدا کو بہت ناگوار ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، اے صاحبان ایمان کیوں ان باتوں کو کہتے ہو جو خود نہیں کر رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ صاحب ایمان بھی وہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتا ہے، ورنہ خدا قرآن میں نہ کہتا۔ انسان کے لیے سب سے اہم منزل یہی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کی صف میں رکھنا چاہتا ہے، میں معصومین کے پیروکاروں میں اپنے رکھنا چاہتا ہے، تو ان باتوں کو صرف سنے نہیں، سننے کے ساتھ ساتھ سمجھے اور منزل عمل میں لے آئے کہ خدا کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ وہی مومن ہے، وہی خائف ہے، وہی قریب ہے خداوند عالم سے کہ جس کے عمل اور گفتگو دونوں میں ایکتا پائی جاتی ہو، یکسانیت پائی جاتی ہو، جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہو، جو کر رہا ہے وہی کہہ رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہو۔ اور بیچ میں روزانہ میں ایک صلوات کی حدیث سناتا ہوں۔ آج کی حدیث بھی یہ بھی فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ فرماتے ہیں من صلی علی النبی واہل بیتہ مرتن، جو شخص ایک بار نبی اور ان کے آل پر صلوات بھیجتا ہے بالنیت الصادقہ والاخلاص، خلوص نیت اور صدق نیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تو خداوند عالم قضى اللہ لہ مئۃ حاجۃ، خداوند عالم اس کی 100 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ 30 فی الدنیا و 70 فی الآخرہ، 30 حاجتیں ایک بار صلوات بھیجنے کے بدلے میں، ایک بار صلوات بھیجنے کے بدلے میں، ایک عمل کے بدلے میں 30 نعمتیں، 30 حاجتیں، 30 دعائیں دنیا میں قبول ہو رہی ہیں اور 70 آخرت میں قبول ہوں گی۔ معلوم ہوا کہ ایک بار اگر کسی نے صلوات بھیجا، ایک بار جو صدق دل اور سچائی نیت کے ساتھ ایک بار صلوات بھیجتا ہے، تو امام فرما رہے ہیں کہ خدا اس کی 100 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ 30 دنیا میں ہوتی ہیں پوری اور 70 آخرت میں پوری ہوں گی۔ آواز بلند صلوات۔ یہ آج کی 7ویں حدیث ہو گئی، انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی اور کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہوگا۔ تو موبائل جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے کاموں کے لیے نہیں، کبھی کبھی ان اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال کر لیا کیجیے، یادداشت کر لیا کیجیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ عمل جو انسان کہہ رہا ہے وہ اچھا عمل کب ہوگا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کسی بھی انسان کی، کسی بھی مومن کی گفتگو، بات اچھی نیک اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ اس کا عمل اچھا نہ ہو۔ جب عمل اچھا ہوگا تو اس کی باتیں بھی اچھی ہوں گی۔ عمل اچھا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیت اچھی نہ ہو۔ جب نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا، اور نیت اچھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ
رسول و آل رسول کی تعلیم اور اللہ اور رسول کی تعلیم آل رسول کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق اس کی نیت نہ ہو. یعنی جو انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق اپنے نیتوں کو ڈھالو، تو جب نیت ان کے کہنے کے مطابق ڈھلے گی تو پھر تمہارا عمل اچھا ہوگا، عمل اچھا ہوگا تو گفتگو اچھی ہوگی، پھر معلوم ہوگا کہ دونوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے، جو کہہ رہے ہو وہ کر رہے ہو، تو خود بخود لوگوں میں اس کی تاثیر ہوگی، اور پھر خود بخود نتیجہ ملے گا کہ انسان خدا کے نزدیک قریبی بندہ قرار پائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انسان کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل کا نتیجہ کیا ہوگا. واقعاً خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ عمل کامیاب اور قبول ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہے نہیں. جنگ بدر، مسلمان جنگ بدر کے لیے گئے، اور جب وہاں باہر جا رہے تھے ایک نوجوان تھا کہ جو جنگ کے لیے جا رہا تھا، پانی پینے کے لیے کنویں پہ گیا اور وہیں پر تیر آگے لگا مر گیا. جنگ کے لیے گیا مسلمان. اب اس کے مرنے کی خبر اس کی ماں اور اس کی بہن تھی، صرف جوان، گھر کا خرچہ ورچہ سب کرانے والا، سب کچھ گیا تو مر گیا. اس کی ماں اور اس کی بہن، لوگوں نے آگے بتایا تمہارا جوان تو بیکار ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ کام ہی نہیں آیا. ہم سب جا رہے تھے تو راستے ہی مر گیا، تو بیکار ہو گیا. اس کی کوئی ایک ماں کے دل میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہوئی کہ میرا لال، اس کا مرنا بیکار ہو گیا، میرے لال کا مرنا بیکار ہو گیا. کیا اس کی آخرت اور عاقبت اچھی نہیں ہوئی؟ وہ ایسے ہی مارا گیا، شہادت کی موت نہیں ملی. سوچے خبر تو پہلے ہی آ چکی تھی. یہ ماں اور بیٹی دروازے مدینہ پہ جا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور آنے والا کہہ رہا ہے تمہارا بیٹا تو پہلے ہی مار دیا گیا تھا. سب آ کے خبر دے رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب خود سرکار رسالت مآب تشریف لائے تو اب ان کی خدمت میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، آنے والوں نے خبر دی ہے. نبی نے کہا ہاں میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، تمہارا بیٹا مارا گیا. لوگوں نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہے، شہادت قبول نہیں ہے. یا رسول اللہ مجھے صرف ایک ہی فکر ہے. کیا فکر ہے؟ کہ مجھے اتنی ہی صرف فکر ہے کہ یہ بتائیے کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے یا نہیں شہید ہوا ہے. مجھے صرف یہ فکر ہے. ایک جوان کو، ایک ماں کو جوان کے مرنے کا افسوس نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے. صرف فکر اگر ہے تو یہ ہے کہ اس کی عاقبت بخیر ہوئی یا نہیں ہوئی. ایک ماں کو فکر یہ ہے کہ میرے بیٹے کی قربانی شہادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. یا رسول اللہ لوگ تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ماں کا دل رکھنے کے لیے نہیں کہا ہے. اللہ کے رسول نے اس سے یہ کہا کہ جو بھی باتیں کر رہا ہو کرنے دو. وَهُوَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ. تمہارا جوان، تمہارا بیٹا جنت کے اعلیٰ ترین جگہ پہ قرار پایا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انسان عمل ایسا انجام دے کہ جس عمل کے لیے یہ فکر ہو صرف کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جو بھی عمل انجام دیں یہ صرف بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو جائے. پردیس میں ہیں آپ، غریب الوطنی ہے، ماتم کرنے آ رہے ہیں، عزاداری کرنے آ رہے ہیں، نیت صرف یہی ہونی چاہیے کہ صاحب عزا، وارث عزا اس ہمارے پرسے اور عزا کو قبول کر لے. اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں رکھنی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے. کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا دیکھ رہا ہے، کوئی اجر و ثواب دینے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. رشتہ اس سے جوڑیے جو سب سے جوڑ کے رکھتا ہے.
کتنی دولت صرف کریں گے، کتنا وقت خرچ کریں گے ایک ایک آدمی کو راضی کرنے میں؟ ایک اپنے خدا کو راضی کر لیجئے، امام کو راضی کر لیجئے، شہزادی کو راضی کر لیجئے، زمانے کے امام کو راضی کر لیجئے، وہ راضی ہو جائیں گے تو سب کے دلوں میں خود بخود محبت آ جائے گی، خود بخود سب راضی ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بہرحال انسان کو یہ اپنے عمل کے انجام اور آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ جنگ موتا میں ایک شہید جناب ایک کمانڈر عبداللہ ابن رواحہ تھے، 3 کمانڈر مارے گئے تھے، جناب جعفر طیار، عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارث۔ راوی کہتا ہے کہ میں قریب پہنچا، جب زخمی پڑے تھے عبداللہ رواحہ تو میں نے جا کے دیکھا تو وہ گریہ کر رہے، رو رہے کہ عبداللہ، جوان تھے، کمانڈر تھے، کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہا اس بات پر رو رہا ہوں، اس فکر پہ رو رہا ہوں کہ اب تو مرنے کے قریب ہوں، پتہ نہیں مجھے درجہ شہادت ملا یا نہیں ملا۔ کہ اتنا زیادہ فکر ہے، جوان ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، گھر والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک ہی فکر ہے بس کہ درجہ شہادت ملا یا نہیں ملا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کون سی منزل ہے، یہ کون سی منزل ہے کہ جہاں پر یہ فکر آ جائے انسان۔ ہم اور آپ کس منزل میں، ہم نے کتنا اپنے آپ کو مولا سے قریب کیا ہے، ہم میں کس میں یہ جذبہ ہے کہ ہم اس طریقے سے شہادت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر سکیں؟ نہیں ہے۔ جو واقعاً حسین کی حسین کی محبت کو دل میں رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان جگہوں پر، ان راستوں پہ لگانے کے لیے راضی رکھتے ہیں، شہادت کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے جوان، اگر نہیں معلوم ہے تو خدا توفیق دے اور موقع دے انشاءاللہ زیارتوں کا، اور زیارت پہ جائیے اور شہر مقدس قم میں جا کے بہشت معصومہ قبرستان ہے، وہاں پر جا کے دیکھیے، گلزار شہداء قبرستان ہے، ان قبرستانوں میں جا کے دیکھیے جناب زینب کے روضے کی حفاظت میں کیسے کیسے جوان مارے گئے ہیں۔ 18 سال، 20 سال، 22 سال کے جوان، تصویریں لگی ہوئی ہیں، انسان دیکھ کے سمجھتا ہے کہ کہاں ان کی زندگی ہے، کہاں ہماری زندگی ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں آتا بھی نہیں، خیال بھی نہیں آتا، وہاں پر جا کے دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے۔ کربلا کا حقیقی مقصد زندگی میں کبھی ہمارے آیا یا نہیں آیا، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، بہت ہی معافی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، رسم و رواج ہماری زندگی کو نہیں بدلتے۔ عزاداری کو اگر رسم کے طور پر منائیں گے تو کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا، نہیں، جیسے ہوتا ہے ویسے ہو، جیسا ہوتا ہے ویسا ہی کرو، لیکن زندگی میں کچھ تو تبدیلی آئے، کچھ تو چینج آئے، کچھ بھی نہیں۔ جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ABCD آتا تھا؟ نہیں، سیکھا تھا نا، ABCD سیکھا، کتنی پڑھائی کیا، کہاں تک پڑھتے گئے، ڈگری حاصل کیا، کیا 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 کیا، کہاں پہنچ گئے۔ لیکن جو ماں نے بچپن میں یا حسین سکھایا تھا، جو علم چومنا سکھایا تھا، اس سے آگے بڑھے، کچھ معرفت میں آگے بڑھے۔ دنیا کی تعلیم میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے، لیکن اپنی معرفت میں خدا کا شکر ہے کہ ماں نے ہمیں دودھ میں پلا دیا۔ خون کی تاثیر، دودھ کی تاثیر یہ ہے کہ ہم واقعاً ان علم کو احترام سے چومتے ہیں، ان تازیوں کو چومتے ہیں، ان شبیہوں کو چومتے ہیں، یہ تو سکھا دیا ہے۔ لیکن کبھی ان کے چومنے میں کبھی اضافہ ہوا، کبھی اور نیت آئی؟ بس ایام اعزاں میں، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اکیڈمک تعلیم جو اسکول کی وہ تو ہر روز بڑھ رہی ہے،
کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن درسگاہ حسینی کی تعلیم جو مجلس حسین، غور و فکر کرنا چاہیے، عاقبت بخیری کی فکر کرنا چاہیے. دنیا کتنے دن کی دنیا ہے بتاؤ، دنیا قلیل، یہ تو بہت تھوڑی سی دنیا ہے. والآخرت خیر و ابقیٰ، اس آخرت کی فکر میں ہونا چاہیے. اور وہ آخرت اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. جو فرمانے ہمیں فکر ہونی چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی ناکاریوں کو، یعنی اپنی کوتاہیوں کو اعتراض کی صورت میں چھپاتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسے آتی ہیں جبکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کبھی خدا پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. زندگی برباد ہو جاتی ہے انسان کی خدا پہ اعتراض کرنے سے، سمجھتا نہیں ہے انسان. آج ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، کیا اس سے پہلے خراب چلایا تھا خدا نے؟ آج دھوپ بہت تیز ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، آج دھوپ میں پریشانی ہو رہی ہے، کیا اس سے پہلے؟ ارے بھائی یہ خدا کا کام ہے، اس میں ہمارا کیا؟ ہمارے بولنے سے کیا ہوا اچھی ہو جائے گی یا ہمارے بولنے سے دھوپ کم ہو جائے گی؟ نہیں. کام خدا کے کام میں فضولی کرنا، ارے اپنا کام کرو، جو ہماری ذمہ داری اس پہ دیکھو. صبح سے شام تک میں کتنا ہم کا خدا کے کام میں دخل اندازی کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ سوچئے گا کبھی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں. اماموں کے اوپر اعتراض، مولا علی نے ایسا کیوں کر لیا؟ مولا علی کے غلاموں کی تو پہچان ہے نہیں، تم مولا علی کے بارے میں بات کر رہو، ایسا کیوں کر لیا؟ مولا حسن نے ایسا کیوں کیا؟ مولا حسین کیوں سلو کر لیا؟ ہمیں کیا معلوم کیوں کر لیا، ہم کیا جانے؟ وہ ولی خدا ہے، وہ جانتے ہیں. مولا علی خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ 25 سال تک کیوں چپ رہے؟ کوفہ میں ایک آدمی نے مولا سے پوچھا، گھر سے نکل رہے تھے، مسجد کی طرف جا رہے تھے، کہا مولا آپ نے کیوں دفاع نہیں کیا، آپ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ کچھ نہیں بولے اور آگے بڑھے. پھر پوچھ لیا اس نے، مسجد کے در پہ پہنچے، پھر وہی سوال کر لیا. اب جب مسجد میں پہنچے تو مسجد کے صحن میں ایک شور ہنگامہ مچا ہوا ہے. او کیا ہوا؟ 2 گروہ بنا ہوا ہے، 2 گروہ میں دونوں طرف ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، بیچ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچے کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد میں ہو شور ہنگامہ. مولا کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سے وہ عورت چلا رہی ہے کہ بچہ میرا ہے، میرے یہ گواہ ہیں، یہ میری دلیل ہے، یہ میرے سب شاہد ہیں. دوسری کہہ رہی ہے یہ میرا بچہ ہے، میرے یہ گواہ ہیں. تو ہوا کیا؟ فیصلہ علی کرے، دقت القضاء. انشاءاللہ جو لوگ کوفہ گئے ہوں گے، مسجد کوفہ میں دقت القضاء کے اعمال کیے ہوں گے. انشاءاللہ جو گئے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں سب کو وہاں کی زیارت خداوند عالم نصیب فرمائے. اب وہ دقت القضاء ہوا کیا؟ مولا وہاں پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پھر کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو خود سے اقرار کر لو کہ کس کا بچہ ہے کس کا نہیں ہے، یا میں فیصلہ کروں؟ کہا یا علی آپ کو معلوم ہے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کیجئے آپ. کہا ٹھیک ہے. قمبر بلایا، قمبر کو، تلوار لے آؤ. تلوار آ گئی. مولا نے تلوار نکال کے کھینچا اوپر، اور جیسے ہی تلوار نیچے لانا چاہتے تھے بچے کے سر پہ، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ 2 کر کے آدھا آدھا دے دیں گے. جیسے ہی تلوار نہیں جاتی، ایک عورت چلائی یا علی میرا بچہ نہیں ہے، یہ بچہ اسی کو دے دیا، اسی کا بچہ ہے. جیسے ہی یہ کہا مولا نے تلوار کنارے رکھا، بچہ کہا تیرا ہی بچہ ہے.
تیرا ہی بچہ ہے، اس لیے کہ جس کی ماں ہے، جو حقیقی ماں ہے، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ مارا جائے، وہ چاہتی ہے کہ چاہے مجھ سے دور رہے لیکن زندہ تو رہے، باقی تو رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا علی نے یہ فیصلہ کر دیا وہاں پر، اس عورت کے جذبے کی بنیاد پر کہا بچہ تیرا ہی ہے، اس لیے کہ اگر اس کا بچہ ہوتا تو وہ چلاتی جیسے تو چلائی ہے، تو چاہتی ہے کہ تیرا بچہ بچا رہے۔ اب لوگوں نے نعرے تکبیر تو لگا دیا، اب اس کے بعد اس کو بلایا اور کہا یہ بتا تیرا سوال کیا تھا؟ کہا مولا یہی تو پوچھا تھا میں نے آپ سے کہ آپ نے دفاع کیوں نہیں کیا، آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ مولا نے یہ کہا اسلام بچ جائے۔ سمجھے آپ لوگ؟ اس واقعے سے مولا نے سمجھا دیا چاہے غیر کے پاس جائے لیکن محفوظ تو رہے۔ کچھ کبھی نہ کبھی تو کچھ ایسے حقیقت داں سمجھ آئیں گے سامنے کہ جو اپنے کو اس حقیقی دین کے مطابق چلا کے آزادی کے راستے پہ لگائیں گے، خدا سے قریب ہوں گے۔ مولا نہیں چاہتے تھے۔ اب اگر سمجھ میں نہ آیا تو آپ غور کیجئے کہ اعتراض نہیں کرو کہ مولا علی نے ایسا کیوں کیا، مولا حسن نے صلح کیوں کر لیا، مولا حسین کربلا میں کیوں آئے تو بچوں کو کیوں لے آئے، سب کو لے کر کیوں آئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ خدا کی خدائی میں ہمیں فضولی کرنے کا حق ہے کہ ہم اعتراض کریں، نہ اماموں کی، وہ ولی خدا ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ مکہ کے حاکم سے مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر اگر ہے تو خدا کا ہے۔ امام نے کہا مومن ہمیشہ ایک خوف اور ایک ڈر کے بیچ رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو دونوں خوف میں رہے، دونوں ڈر میں رہے، نہیں۔ اگر اس دنیا میں انسان خوف خدا کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو اس دنیا میں آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ یہ پیغام ہے حسین کا۔ میں بہت سی باتیں کہنا چاہتا تھا لیکن نہیں۔ غور فرمائیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ خوف خدا اگر ہمارے دل میں ہے تو یہ جان لیجئے کہ خوف خدا کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے دل میں غرور نہیں آنا چاہیے۔ میں نے روایتیں لکھی تھیں لیکن میں روایتوں کو نہیں پڑھوں گا۔ غرور و گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خوف خدا جس کے دل میں ہے وہ کبھی مغرور نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی گھمنڈی نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں مغرور و گھمنڈی نہیں ہوتا ہے۔ خوف خدا جس کے دل میں ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا من کثرت مخافہ قلت آفتہ، جس کا خوف زیادہ ہوتا ہے اس کی طرف سے نقصان و ضرر کسی کو کم پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کا خوف رکھنے والا، یہ جو روایتیں میں نے یادداشت کی تھی نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اس مقصد اور اس منزل پر لا کے پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر خوف خدا کو پہچاننا ہے کہ ہمارے دل میں ہے یا نہیں تو یہ تین چیزیں بیان کی گئی ہیں روایتوں میں۔ پہلی چیز یہ کہ دیکھو کہ جو کہہ رہے ہو وہی کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو، یعنی قول و فعل میں برابری پائی جا رہی ہے کہ نہیں، جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً خوف خدا ہمارے دل میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں غرور نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، نہ عہدے کے لالچ ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی دولت کے لالچ ہے، ثروت ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم تو اپنے کو خدا کا بندہ سمجھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوف خدا میں ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، اگر ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ہمارا وجود ایسا ہے کہ چاہے ہمارے اوپر ظلم ہو جائے لیکن ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، تو یہ تین علامتیں روایتوں میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ انسان جو خدا کا خوف دل میں رکھتا ہے اس کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ جو خوف خدا کو ذکر کیا ہے مولا حسین نے اپنے خط میں، اس خوف خدا کو اپنی زندگی میں ہر دور میں، اس زمانے میں، آج اور آنے والے زمانے میں ہر انسان کے لیے، سچے حسینی کے لیے کامیابی یہی ہے کہ خوف خدا اس کے دل میں پایا جائے، حسین کے راستے پہ چلنا آ جائے، زندگی کامیاب ہے، آخرت کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
حسین کا راستہ چل رہا ہے. کہاں جا رہا ہے حسین کا راستہ؟ کربلا کی طرف جا رہا ہے. ایک جگہ پہ ٹھہرے، اور جب ٹھہرے تو اس جگہ پر ٹھہرتے ہوئے مولا جوان لال کے سانوں پہ سر رکھ کے سو گئے. نیند آئی. مولا نے یہ پوچھا، مولا نے ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی یہ کہا تو جناب علی اکبر نے پوچھا بابا خیر تو ہے؟ یہ کلمہ استرجاع. کہا کہ صدا آئی کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. جوان بیٹے سے بوڑھا باپ کہہ رہا ہے بیٹا یہ صدا آئی ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. جیسے ہی یہ کہا تو جوان بیٹے نے سوال کیا اولسنا علی الحق یا ابتا، یہ میرے بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بلا ہم حق پہ ہیں. تو کہا جب ہم حق پہ ہیں اذن لا نبالی بالموت، تو پھر ہمیں موت سے ڈرنا کیا؟ کیا سوال تھا، کیا جواب تھا نہیں معلوم. حسین کس چیز کو اپنے جوان کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ اذن لا نبالی بالموت. جوان لال کہہ رہا ہے مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں بابا جان. آزادارو، کربلا میں میدان میں حسین کا مؤذن حجاج ابن مسروق تھا. وہ روزانہ اذان دیتا تھا، لیکن صبح عاشور حجاج کو پیچھے ہٹا کے علی اکبر تم اذان دو. مولا خیر تو ہے؟ یہ صبح صبح آج آپ جانتے ہیں کہ حسین نے علی اکبر کو پیش کیوں کیا؟ حسین نے علی اکبر کو پیش اس لیے کیا تھا کہ حسین خود اعلان کیا ہے مولا نے، ابھی آپ سنیں گے، آواز بھی رسول کے جیسی آواز تھی. اب جو علی اکبر نے صبح عاشور اذان صبح دیا تو جیسے جیسے اکبر اذان دے رہے تھے ویسے ویسے سب کے درمیان نبی کی آواز گونج رہی تھی. اے دشمنو پہچان لو کہ نبی کا جانشین، نبی کا ہم شکل، نبی کا ہم شبیہ ہمارے پاس ہے. آزادارو، حسین کے جوان کو رونے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے آمادہ ہے. ذرا حسین سے پوچھئے کہ جس وقت صبح عاشور، جس وقت پہلا حملہ ہوا اور سب اصحاب اکٹھا یکجا مارے گئے، گنج شہیدہ میں آپ جا کے سارے کو دوار زیارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبا. ارے اس حملے کے بعد سب سے پہلے اگر حسین کے پاس کوئی آیا ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے اول من خرج من بنی ہاشم ہوا علی الاکبر. سب سے پہلے بنی ہاشم سے اگر کوئی میدان جنگ میں گیا ہے تو وہ علی اکبر تھے. حسین کا کڑیل جوان تھا. اے آزادارو، حسین کا کڑیل جوان تھا. حسین کے پاس علی اکبر آئے، بابا جان مجھے جانے دیجئے. مقتل نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جو بھی حسین کے پاس آیا ہے بعد میں جنگ کے لیے کسی کو اجازت نہیں دیا، لیکن اپنے بیٹے اکبر کو ایک بار نہیں کہا کہ جاؤ پھوپھی سے رخصت لے لو، ماں سے رخصت لے لو، چچی سے جاؤ. خیمے میں اکبر آئے. عزادارو، خیمے میں اکبر آخری رخصت کے لیے آئے ہیں. ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. دشمن کے مورخ نے لکھا ہے تاریخ میں کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گرتا تھا اور گریہ ہوتا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا. میں نے قریب جا کے دیکھا، ارے جب اکبر نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کسی جوان کی میت گھر سے نکل رہی ہو، ایسا گریہ ہو رہا تھا. لو بیویوں نے رخصت کیا.
आजादारो बाप के पास बेटा आया, अली अकबर को घोड़े पे बैठाया, खड़ियल जवान है, और उठ के आगे बढ़े और उसके बाद हाथों को बुलंद किया। हुसैन ने रोका नहीं, अपने हाथों को बुलंद किया, आवाज दिया, खड़े हाथों को उठा के दोनों उंगलियों को ऊपर बुलंद के गवाह किया, अल्लाहुम्मा शद अला हाउलाइल कौम, ए खुदा तू गवाह है ना इस कौम नाबकार पर, कद बरज़ा इलैहिम गुलामन ज़किया अशबहन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतक़न बिरसूलिका हिना मश्तक़ना इला ज़ियारत नबीका फज़ुरना। ए खुदा तू गवाह है ना इस कौम के सामने जो जवान जा रहा है ये तेरे नबी की शबीह था, ये बोलता था तो नबी बोलते थे, इसका अखलाक नबी के जैसा था, इसकी सूरत नबी के जैसी थी। अरे जब हमें तेरे नबी की ज़ियारत का शौक होता था तो हम इस अकबर की ज़ियारत करते थे। हम शक्ल पैगंबर मैदान में जा रहा है, आज़ादारो अली अकबर मैदान की तरफ जा रहे हैं, अली अकबर मैदान की तरफ जा रहे हैं। रुक के मुड़ के देखा, क्या हुआ बाबा, आप तो रुखसत कर, कहे मेरे लाल आहिस्ता आहिस्ता जाओ, मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहना। कौन समझे जवान का दर्द, हुसैन के सर को जब यजीद ने देखा था दरबार में तो यजीद ने कहा था अब अब्दुल्ला इतने बूढ़े तो नहीं थे। आप जानते हैं जनाब ज़ैनब ने क्या जवाब दिया था, कहा हुसैन बूढ़े नहीं थे, जब अली अकबर मारा गया तो हुसैन के पास ये मेरे लाल मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहना। अब जो अकबर गए मैदान में जंग करना शुरू किया, कभी यमीन पे मारा, कभी मैमना, कभी मैसरा, कभी क़ल्बे लश्कर पे जंग करते करते, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद पलट कर आए, या बता अला तशक़त क़तलनी वसिक़लुल हदायदीद यहजुज़नी। ए बाबा, अरे ये प्यास मारे डाल रही है, ये ज़रा की संगीनी आजिज़ कर रही है, ज़रा को भेगा, आवाज दिया, ए बाबा हले रहेगा जुरअतुम मिनल मा, ए बाबा क्या एक घूंट पानी मिल सकता है? आए अकबर तुमने क्या सवाल कर लिया, हुसैन के पास तो कुछ न था। हुसैन ने कहा ये मेरे लाल जरा सूखी जबान मेरे दहान में डालो। यादादारो मुझे नहीं मालूम हुसैन ने अकबर की जबान अपने मुंह में किस ले लिया, शायद चाहा कि बता दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब हुसैन पैदा हुए थे तो नबी ने अपनी जबान चुसाया था। अरे अब आखिरी वक्त में हुसैन जा रहे हैं, शबीह नबी की जबान चूस ले। अकबर ने जैसे ही जबान मुंह में डाली, जबान खींचा, ए बाबा आपके मुंह में तो और कांटे पड़े हुए हैं। अंगुश्तरे नबूवत हाथ से उतारा, बेटे के मुंह में डाला, बेटा इस अंगूठी को मुंह में रख लो, अरे जाओ तुम्हारे दादा तुम्हें सैराब करेंगे। ये कह के अकबर मैदान जंग की तरफ गए। आजादारो, अरे अब जो अकबर ने जंग करना शुरू किया, मक्तल ने लिखा है दुश्मनों ने हल्का बनाया, अरे किसी ने चौक के जो नेज़ा मारा, अब जो अकबर ने मुड़ के मारना चाहा, नेज़े की अली टूटी, अकबर जमीन पे आया, आवाज दिया, अलैका मिन्नी सलाम या बता, ए बाबा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। लो आज़ादारो, अरे अभी आप जवान की शबीह का ताबूत उठाएंगे, लेकिन जरा ख्याल रहे हुसैन अब जो पहुंचे, आवाज दिया दुनिया बाद गलबा या बुनैया, ए मेरे लाल
بچوں آؤ کاریال جوان کا جنازہ اٹھاؤ اللہ اکبر کا تابوت آ گیا تابوت اٹھاؤ زینب حسین کو پرسہ دو اے لیلا جوان کا پرسہ قبول کیجئے Hussein,